بی جان کے اشارے پر وزمہ گل اور شائستہ گل اوپر گئیں اور ایرن کو بہت پیار اور احترام کے ساتھ نیچے لاؤنج میں لے آئیں۔ سفید کامدار فراک اور سرخ مخملی دوپٹے میں لپٹی ایرن جب دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی لاؤنج میں آئی تو وہاں موجود مہمانوں کی نظریں اس کے حسن اور سادگی پر تھم گئی۔ اسے لاؤنج کے مرکزی صوفے پر لا کر بٹھا دیا گیا، جہاں ایک طرف بی جان اور دوسری طرف اس کے بچے آ کر بیٹھ گئے۔ قاضی صاحب نے نکاح کے کاغذات نکالے اور لاؤنج میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ داور سامنے والے صوفے پر بیٹھے گہری عقیدت اور محبت بھری نظروں سے اپنی دلہن اور ان بچوں کو دیکھ رہے تھے جن کے وہ اب باقاعدہ باپ بننے جا رہے تھے۔ قاضی صاحب نے خطبہ شروع کیا اور دونوں طرف گواہان بھی اپنی جگہ سنبھال چکے تھے۔ اب دونوں کی زندگی کا سب سے حسین، سب سے خوبصورت اور مقدس بندھن یعنی نکاح پڑھایا جا رہا تھا۔